جانتے ہیں کہ آپ قبضے کی ہم جانتے ہیں کہ آپ کا کیا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے خود ہی اپنے اس سیاسی بیک گراؤنڈ کو ایکسپوز بھی کیا ہے۔ میں نے نہیں کیا، میں نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ میری جماعت نے بھی ہمیشہ تشدد کی سیاست، انتشار کی سیاست، نفرت کی سیاست پر اعتراض کیا ہے، لیکن آپ نے تو وہ سیاست کی اور پھر اس کو خود ایکسپوز بھی کیا، نام لے لے کر۔ آج جتنے بھی لوگ اس جماعت سے تعلق رکھنے والے، ایم کیو ایم میں کہہ دیتی ہوں، رکھنے والے بیٹھے ہیں، وقتاً فوقتاً ان سب نے ایک دوسرے پر چارج شیٹ دی ہے۔ جو موصوف کل کچھ بات کر رہے تھے، انہوں نے ان پر بھی دی ہے جو آج ریزولوشن پڑھ رہے تھے، اور ان کے دائیں بائیں جو بیٹھے تھے۔ تو یہ ہمارے کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کے کرنے اور پھر اس پر بات کرنے اور کہنے کی باتیں ہیں۔ اور اس طرح کی بات کر کے آپ نے کئی لوگوں کے احساسات کو مجروح کیا ہے، ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی میں نے سنے ان کے بیانات، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، اور بار بار ہمیں انہیں یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ اس ملک کا آئین جو متفقہ آئین ہے، اس آئین پر تمام لوگوں کو اتفاق اور اعتماد ہے، اور آپ بار بار ایسی باتیں کر کر آئین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی جدوجہد کو بھی ٹھیس پہنچاتے ہیں جنہوں نے ہر وقت اس ملک کو متحد رکھا، اکٹھا رکھا، چاہے وہ آپ کے ہی دور کے دنگے ہوں یا آج کے دن کی یا ماضی کی بھی دہشت گردی کی واقعات اور کاروائیاں ہوں۔ تو ہم مل کر کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ ہمارے اس ملک کی ضرورت ہے۔ میں کل جو وفاقی وزیر کراچی میں بیٹھ کر جس طرح کی لفاظی کر رہے تھے اور جو انہوں نے باتیں کی، بالخصوص کراچی کے اسٹیٹس کے بارے میں اور اس پہ قبضے کے بارے میں اس کی مذمت کرتی ہوں۔ بہت ہی مجھے افسوس ہوا، کاش کہ آپ اپنے گزشتہ ادوار کی پرفارمنس کی بات کرتے، کاش کہ آپ بتاتے کہ جب آپ یہ دھندناتے پھرتے تھے کہ ہم کراچی کے مالک ہیں، تو آپ نے کیا کیا مالک کی حیثیت میں؟ کیونکہ میں تو نہیں کہتی ہم مالک ہیں، کبھی بھی میں اپنے حلقے کے لیے بھی نہیں کہتی میں مالک ہوں، میں نمائندگی کرتی ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، لیکن آپ کہتے رہے ہم مالک ہیں، اور متعدد بار آپ نے یہ کہا کہ ہم مالک ہیں۔ تو آپ نے اس حاکمیت کے دور میں، اس حکمرانی کے دور میں جو مالکی کی ہے وہ بھی بتا دیتے، آپ اپنی مالکی کا ذکر کر دیتے۔ کراچی میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ پہلے بھی آگ لگی ہے، آپ سب جانتے ہیں، بلدیہ کا واقعہ آپ لوگوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگلے دن ہمارے ایک آنریبل رکن قومی اسمبلی نے بتایا کہ 360 لوگوں کو بند کر کے زنجیریں باندھ کر دروازوں کے اوپر لوگوں کو زندہ جلایا گیا، اور لوگوں کو بچانے کے لیے بھی اگر کوئی آگے گیا تو اسے روکا گیا۔ ظلم کی انتہا ہوئی ہے، وکلا کو زندہ جلایا گیا ہے، ظلم کی انتہا ہوئی ہے، بولٹن مارکیٹ جلی ہے، کیمیکل ملا ہے، جائے وقوع سے عاشورہ کا وقت تھا، وہ ایسی اذیتوں سے گزرے، لیکن پھر بھی ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جب ایسے غیر انسانی واقعات یا حرکات کے نتیجے میں واقعات ہوں، تب بھی لوگوں کی مدد پہلے ہو۔ اب ایک آگ لگی ہے گل پلازا، جو 80 سے وہاں کھڑا تھا، اس کی بھی ایک داستان ہے کہ وہ کیسے شروع ہوا، پہلے 1 منزل، پھر 2 منزل، پھر 3 منزل، پھر بیسمنٹ کی پارکنگ کو بھی ختم کر کے وہاں بھی دکانیں بنا دی گئی۔ کوئی منظم طریقہ نہیں تھا، پلاننگ نہیں تھی، پراپر انتظام جو تھا وہ نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں ہمارے علم میں ہیں، لیکن اس وقت ضروری کیا تھا؟ لوگوں کو ریسکیو کرنا۔ اس وقت ضروری کیا تھا کہ جن کے پیارے اس پلازا میں گئے تھے ہفتے کی رات، اور جن کے واپسی کے منتظر ان کے لوگ تھے، ان کو دلاسا دیں، اور ان کو
اپنی فیملی ممبرز کو ڈھونڈنے کی اس کوشش میں ہم کارکردگی کو دکھائیں، لیکن کارکردگی سوائے حکومت سندھ کے اور سب تو بیان بازی میں لگے ہوئے تھے. کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے کہ مجھے بھی یہ یقین ہو چلے کہ انسانیت ہے. حد ہو گئی ہے. آپ کے منہ میں جو آئے آپ بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کبھی کوئی جواب نہیں دے گا. دیکھیں، موقع محل دیکھ کے بات کی جاتی ہے. جو اس وقت کراچی میں لوگ بزی ہیں، مصروف ہیں ریسکیو کے عمل میں، اور ریلیف جس طریقے سے ایک دم ریلیف بھی دی ہے. میں تو ایم کیو ایم سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ نے جس دن یہ بات قومی اسمبلی میں اور ہم نے اس پہ بات شروع کی یہاں پر، میرا خیال ہے 4 دن پہلے یہ بات ہوئی ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ 100 لوگوں کی اموات ہو گئی؟ کہ اس وقت تک تو اموات مکمل طور پر کاؤنٹ نہیں آیا تھا. آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ اس وقت تک تو ڈیڈ باڈیز جو ملی تھیں وہ 15 تھیں، پھر 26 ہوئی، پھر دیگر شناخت ہوئی 11. آپ کو کیسے پتا چلا کہ 100 تھیں؟ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ نہایتی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ این کیو ایم نے کیا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس وہ حکومتوں میں رہے، وہ پوزیشنز پہ رہے اور کراچی کا انتظام سنبھالتے رہے برسا برس. تو سب سے پہلے تو آپ اپنی جواب دہی کریں کہ آپ نے کیا کیا تھا. میں آج بھی کہتی ہوں کہ سندھ حکومت جواب دہ ہے، کیونکہ آج وہ وہاں سرکار ہے. ان کی جو پوزیشن آف اتھارٹی میں ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے. لیکن آپ جس طریقے سے آپ نے وہاں پہ مجمع کو ہینڈل کیا، راستہ روکا، مطلب آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے جتنے ممالک میں ایمرجنسی ہوتی ہے، جو ذی شعور ممالک ہیں یہ بھی جاتے ہیں نا ان ملکوں میں، یہ روک سکتے ہیں فائر بریگیڈ کا راستہ. یہ ایک گاڑی سامنے نہیں کھڑی کر سکتے. یہاں تو انہوں نے مجمع لگا دیے، فائر بریگیڈز کو روکا، ایمبولینسز کو روکا. یہ بھی کرمنل ہے. اٹ از اے کرمنل ایکٹ ٹو ہنڈر دی ایمرجنسی. دا ریسکیو سروسز از اے کرمنل ایکٹ. تو میں آپ کے سامنے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم سندھ حکومت کی جو کام ہیں وہ ہوتے رہیں گے، ان کے جو نمائندے ہیں وہ آپ سے بات کرتے رہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی بطور جماعت اور بطور حکومت لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان، پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہمارے کراچی کے جنرل سیکرٹری ہیں ناگوری بھائی، وہ بھی وہاں تھے، سارا وقت اپنی ٹیم کے ساتھ تھے. مگر یہ اس وقت نہ کریڈٹ لینے کا ٹائم ہے اور نہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کا ٹائم ہے. اس وقت ٹائم ہے لوگوں کی مدد کرنے کا، ریلیف فراہم کرنے کا، اور جو بہت امپورٹنٹ بات اب آگے کی مرحلے کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا. میں آپ کے توسط سے کہوں گی سندھ کی حکومت کو کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے اس معاملے کی تہہ تک، کیونکہ یہاں تو واقعہ ابھی جو ہے اس کا ریسکیو ایفرٹ ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ بہت سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دی گئی. لگ یوں رہا تھا کہ یہ آگ لگانے کی آڑ میں یہ 18ویں ترمیم کو آگ لگانا چاہتے تھے. مطلب معلوم اب یوں ہوتا ہے. وائی وڈ یو ٹاک اباؤٹ 18th امینڈمنٹ؟ آپ خود کہہ رہے نا یہ کیٹاسٹروفی ہے، ایک ریزولوشن آج آئی ہے، آپ خود کہہ رہے نا کیٹاسٹروفی ہے. کیٹاسٹروفی میں آپ نے 18th امینڈمنٹ مطلب آپ نے سوچا لگے ہاتھوں اس آگ سے اس آگ کو یہاں تک لے آؤ. تو میں چاہے وہ پی ایم ایل این کے کسی وفاقی وزیر کا بیان ہو یا ایم کیو ایم کے کسی وفاقی وزیر کا بیان ہو، اس موقع پر ایسا بیان دینا قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. اور جس طریقے سے کل والا جو بیان تھا اور جس شخص نے یہ بیان دیا تھا، کل میرا خیال ہے کہ سندھ کے جو انفارمیشن منسٹر ہے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں
ان کے اس وزیر کے ماضی کے کئی بیانات چلائے ہیں اور وہ ماضی کے بیانات آج سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, وائرل ہوئے ہوئے. تو بھائی ہم سب کو پتا ہے, ساری حقیقت پتا ہے, اسی لیے کراچی آپ کے پیچھے نہیں اب کھڑا. اسی لیے کراچی کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے, آپ کے لیڈر نے کہا زیور بیچو, فریج بیچو, ٹی وی بیچو, اسلحہ خریدو. آج آپ اسی کو اس سے اپنے آپ کو الگ کر کے اسی کی لائن ٹو کر رہے. وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور گل پلازا کی آگ بھی آپ کو روک نہیں سکی اپنے ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے حوالے سے. آپ نے اس آگ کا بھی لحاظ نہیں کیا, آپ نے ان لواحقین کا بھی لحاظ نہیں کیا, آپ نے ان معصوم لوگوں کی سسکیوں کا بھی لحاظ نہیں کیا. آپ اپنا سیاسی ایجنڈا آگے لے آئے. بہت افسوس کی بات ہے. اور اگر نون لیگ کو بھی ہم سے اس طرح کا مطالبہ کرنا ہے تو وہ ہم سے کرے. اپنے کسی ذمہ دار وفاقی وزیر سے ایک سٹیٹمنٹ دلوا کے یہ نہ کہیے اس کا ذاتی بیان تھا. ہمیں بہت افسوس ہوا ان کی ان حرکتوں پہ, اور اسی لیے میں نے سمجھا کہ یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ, ورنہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس پر ہم نے آ کے آپ کو یہ نہیں کہا کہ دیکھیں ہم اپنی واہ وصول کرنا چاہتے ہیں. چیف منسٹر سندھ نے بر وقت فوری طور پر 1 کروڑ فی فیملی کو دینے کا اعلان کر دیا, ہر وکٹم کو دینے کا اعلان کر دیا, کمیٹی بنا دی جو ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر جو وہاں پر نقصان ہوا ہے اس کا اسیسمنٹ کرے گی, اور اسیسمنٹ کرنے کے بعد انہیں بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا. اور یہ بھی چیف منسٹر صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے فوری اسی جگہ ایک نئے پلازا بنانے کا اعلان بھی کر دیا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے آ کے کبھی ان چیزوں کا نہ ذکر کیا اور نہ میں نے آپ سے اس پر کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ آپ پیپلز پارٹی کا یہ قدم ہے واہ واہ کر دیں آپ ہماری. نہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے کرنا ہے. اپنا کام کرنے کے لیے جو شاباشیاں لیتے ہیں نا, وہ شاباشیاں ان کو مبارک. ہم جو اپنا کام ہے وہ کریں گے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو خدمت کا جذبہ رکھتے اس پہ وہ شادیانے نہیں بجواتے. اگر وہ غلطی سے اسلام آباد میں آ کے بتا دیتے کہ ہم نے 55,000 کلومیٹر روڈ سندھ کے اندر بنائے ہیں تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. اگر وہ بتا دیتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی حکومت نے NICVD کے وہاں پہ نیٹ ورک کا جال بچھا دیا جس سے کہ پورا پاکستان مستفید ہو رہا ہے, اتنے پرسنٹیج انہوں نے پیشنٹس کے گنوا دیے کہ وہ کس علاقے سے آتے ہیں سندھ کے اندر, تو اس سے پریشانی ہو گئی. مگر ہم نے کبھی بھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی آپ ہی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کریں, آپ لوگ ہائی لائٹ زیادہ کریں, آپ لوگ داد وصول کریں. ہم کہتے ہیں جی لوگ مطمئن ہیں, وہ ہمیں ووٹ کرتے ہیں, انہیں ہم پر اعتماد ہے, یہ کافی ہے. یہ پیسہ بھی تو خرچ ہوتا ہے نا ایڈورٹیزمنٹس کے اندر, یہ کیمپینز کے اندر, یہ بل بورڈز کے اندر. آپ کبھی ڈبوں پہ تصویر لگوائیں, کبھی بوریوں پہ لگوائیں, نہیں کرنا ہمیں. یہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. آپ جائیں میرے حلقے میں جائیں, آج میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں سانگھڑ آئیں آپ میرے حلقے میں, آ کے دیکھیں وہاں روڈ نیٹ ورک, آپ حیران ہو جائیں گے. ان لوگوں نے تھر کے بچے کو اتنا ایکسپلوئٹ کیا ہے کہ اگر کوئی یہاں سے تھر جاتا ہے تو وہ بھوکا بچہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. میرے گاؤں میں لوگ آئے کہ جی ہمیں ننگے بھوکے لوگ دکھائیں. میں نے کہا نہیں ہے یہاں. بولا نہیں, ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ سندھ میں ننگے اور بھوکے لوگ ہیں. آپ ایک پورے صوبے کو جس طریقے سے ذلیل و خوار کرتے ہیں, شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اگر بچہ تھر میں بھوکا مرے گا تو مجھے دکھ ہوگا, اور اگر بچہ KP میں بھوکا مرے گا مجھے تو بھی دکھ ہوگا, اور بچہ لاہور کی سڑکوں پہ ذلیل و خوار ہوگا مجھے تب بھی دکھ ہوگا. میل نیوٹریشن اگر ایک مسئلہ ہے تو وہ پاکستان کا مسئلہ ہے. لیکن آپ کو مورٹیلٹی ریٹ بھی بتایا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہ سندھ کا مورٹیلٹی ریٹ بچوں کا آج سب سے کم ہے, اور اسی وجہ سے جو ایوریج مورٹیلٹی ریٹ ہے پاکستان کا وہ نیچے ہے. تو سندھ کی کنٹریبیوشن بتاتے ہیں تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. ہم نے تو کسی سے کوئی داد نہیں مانگی نا بھائی, ہم نے نہیں اپنے شادیانے ڈھول بجائے. اب تھوڑی کوشش کی کہ جی آپ لوگوں کو